اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں سبب بنائی ہیں، جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے سبب بنائی ہیں، ان سبب کو آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے لیے اللہ رب العالمین نے دوائیں بنائی ہے، دوا استعمال کر سکتا ہے، لیکن دوا کو سبب کے طور پر مان سکتا ہے۔ اگر دوا کو حقیقت مان لے اور کہے کہ دوا استعمال کرنے سے ہی مجھے شفا ملی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو شفا دینے والا نہ سمجھے تو شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا دوائی کے استعمال کرنے سے ہی۔ اگر اس کو یہ سبب کے بجائے اس کو اصل مان لیتا ہے، اگر سبب مانتا ہے، اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے بلکہ درست بھی ہے، اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی جو دنیاوی اسباب ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنائی ہیں ان کو سبب کے طور پر اگر آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دیتا ہے، اس کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتا ہے، یا کسی نیک بزرگ جو زندہ ہے اس سے دعا کرواتا ہے، تو یہ تین اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کے ذریعے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اپنی دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا واسطہ، ان کی عزت کا واسطہ، یا کسی فلاں بزرگ پیر کی جاہ کا واسطہ دے کر کے، عزت کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگتا ہے، تو عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے، لیکن واسطہ ایسا استعمال کر رہا ہے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا، تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ شرک اصغر ہوگا، یہ شرک اکبر نہیں ہوگا، اس لیے وہ غیر سے مانگ نہیں رہا ہے۔ جب وہ کسی پیر یا کسی بابا سے مانگے گا یا ان سے سفارش کروا کے مانگ رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، لیکن اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ کہتا ہے رسول کے واسطے میری دعا قبول کر لے، تو یہ شرک اصغر ہوگا جو اس کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔